بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دین و دانش میں منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، یہ پروگرام رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہے. اس میں ہم عبادات پر گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی. غامدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج بھی تشریف لائے ہیں. غامدی صاحب، کل آپ فرما رہے تھے، ہماری گفتگو کا موضوع تھا کہ انسان کا پروردگار کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اس پہلو سے آپ نے فرمایا تھا کہ اصل میں جب انسان اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کا اظہار پرستش کی صورت میں ہوتا ہے، اطاعت کی صورت میں ہوتا ہے، حمیت و حمایت کی صورت میں ہوتا ہے. یہ پرستش کیا چیز ہے؟ یہ مراسم ہیں، کچھ سجود ہیں، کچھ قیام ہیں، کیا چیز ہے؟ پرستش کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق انسان کی داخلی کیفیات سے ہے. داخلی کیفیت کے لحاظ سے تو یہ انسان کے اندر کا جھکاؤ ہے. میں نے اپنے آپ کو بندہ سمجھا، میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا، میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے اس کے سامنے جھک کر رہنا چاہیے. یہ جو اندرونی جھکاؤ ہے اسی کو عبادت کی حقیقت قرار دیا گیا ہے. چنانچہ اگر آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیں اور اس میں یہ معلوم کریں کہ عبادت اور پرستش کی حقیقت کیا ہے، یہ لفظ بنا ہے تو کس مفہوم کو پیش نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، تو وہاں ایک ہی تعبیر آپ کو ملے گی کہ اس کا مطلب ہے الخضوع والتذلل. یعنی انسان جھک گیا، انسان نے اپنے آپ کو پست کر لیا، انسان نے اپنے آپ کو کسی کے آگے ڈال دیا، انسان نے کسی کی عظمت کے اعتراف میں اپنے آپ کو آخری درجے میں اس کے سامنے سرنگوں کر دیا. تو اس داخلی کیفیت کا اظہار ہوگا. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کیفیات بھی پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اظہار کے اسالیب تلاش کر لیتا ہے اور اس کے لیے کچھ الفاظ تراش لیتا ہے، کچھ علامتیں بنا لیتا ہے. اگر آپ غور کریں تو ہمارا سارا اظہار انہی دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی یا ہم الفاظ کے ذریعے سے اپنے مدعا کو، اپنی اندرونی کیفیات کو، اپنے احساسات کو، اپنے تخیلات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور یا کچھ ایسے اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں جو علامتی طور پر اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا گزر رہی ہے. اعمال سے مراد حرکات و سکنات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہم محبت محسوس کرتے ہیں، ہمارا ایک دوست ہم سے ملنے کے لیے آیا ہے، ہم اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنی اس خوشی کے اظہار کے لیے، اپنے اس تعلق خاطر کے اظہار کے لیے، دوست کے استقبال کے جو جذبات ہمارے اندر پیدا ہوئے ان کے اظہار کے لیے کچھ چیزیں رسوم کے طور پر اختیار کر رکھی ہیں. ہم مصافحہ کریں گے، ہم معانقہ کریں گے، گلے ملیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ہماری اس اندرونی کیفیت کا خارجی اظہار ہے. اور اس کے لیے جو علامتیں ہم نے مقرر کر رکھی ہوئی ہیں، یہ علامتیں وقت کے ساتھ تمام انسانوں میں کسی نہ کسی درجے میں نمودار ہو جاتی ہیں. تھوڑا بہت فرق بھی ان میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں مصافحے اور معانقے کے اپنے اسالیب ہوں گے، عربوں کے ہاں اور ہوں گے، مغربی اقوام کے ہاں اور ہوں گے، تو تھوڑا بہت فرق بھی ہوتا ہے. لیکن بالعموم اگر آپ دیکھیں تو ملنے ملانے کے لیے یا الفاظ کا سہارا لیا جائے گا، تعلقات کے اظہار کے لیے، جذبات کے اظہار کے لیے یا الفاظ کا سہارا لیا جائے گا، یا کچھ علامتیں ہوں گی جو اعمال کی صورت میں یا حرکات کی صورت میں مقرر کر لی جائیں گی. تو عبادت جس کو کہتے ہیں یا پرستش جس کو کہتے ہیں، یہ پرستش بھی اصل میں دو ہی چیزوں سے ظہور پذیر ہوتی ہے. ہم اپنی زبان سے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. جب ہم اپنی زبان سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ تو وہ تسبیح بن جاتے ہیں، تحمید بن جاتے ہیں، تحلیل بن جاتے ہیں. یعنی ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ صفات کا حامل قرار دیں گے. ہم اپنے پروردگار کے بارے میں یہ اعلان کریں گے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کی تکبیر کا اعلان کریں گے. تو تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید، یہ جتنی چیزیں ہیں جو الفاظ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، کہیں حمد ہو رہی ہے، کہیں ثنا ہو رہی ہے، کہیں تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، یہ اسی پرستش کے جذبے کا زبان سے اظہار ہے. اسی کا اعمال سے جب اظہار ہوتا ہے تو رکوع میں بدل جاتا ہے، سجود میں بدل جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، جھکانے کی مختلف طریقے اختیار کر لیتے ہیں. ہم قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر. ہم دوزانو بیٹھ کر کسی بڑی شخصیت کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو یہ جتنے اسالیب بھی ہم نے ایجاد کر رکھے ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام مل کر پرستش کی ظاہری صورت اختیار کر لیں. لیکن یہ ہم نے تو ایجاد نہیں کیے، یہ تو قرآن نے ہمیں بتائے ہیں، حضور نے ہمیں بتائے، دین نے بتائے ہیں. یعنی یہ ہماری طرف سے اظہار تو نہیں. یہ دنیا کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے جب بھی کسی کو معبود مانا ہے اور اس کی پرستش کے جذبات کا اظہار کرنا چاہا ہے تو وہ کم و بیش انہی صورتوں میں ہوا ہے.
اللہ تعالیٰ نے انہی صورتوں کو اٹھایا اور پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو ایک قاعدے میں لا کر ان کی ایک نہایت خوبصورت امتزاج کے ساتھ ترکیب پیدا کر دی. یعنی اس کے سوا کچھ نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں، یہ دیکھیے نا کہ زبان ہے مثال کے طور پر، نطق کی صلاحیت تو خدا نے رکھی ہے، لیکن وہ جب اپنے اظہار میں گئی ہے تو بے شمار زبانوں میں تبدیل ہو گئی ہے. ان بے شمار زبانوں کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو ان کے اندر جو قاعدہ اصولی طور پر کار فرما ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا گیا ہے کہ جو کیفیات اس کے اندر گزرتی ہیں وہ ان کے اظہار کو کسی نہ کسی صورت میں لائے. میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ تو انسانوں کا مشترک سرمایہ، یا زبان سے الفاظ کا اظہار کیا جائے گا، اور یا کچھ حرکات اور سکنات ہوں گے، کچھ اعمال ہوں گے جن کے ذریعے سے آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. تو انسان نے بالعموم اپنے معبودوں کی پرستش کے لیے جو چیزیں اختیار کی ہیں ان کا اگر آپ پوری انسانی تاریخ میں یعنی اپنے دنیاوی معبودوں کی پرستش کے لیے جن کو بھی معبود بنا لیا. یعنی معبود تو انسان عام طور پر انہی ہستیوں کو بناتا ہے جن کے بارے میں وہ اس دنیا سے ماورا کچھ تصور کرتا ہے. وہ اس کے عقل سے، اس کے علم سے مافوق ہستیاں ہی ہوتی ہیں. لیکن انسان خود بھی مراسم ایجاد کرتا ہے اور پیغمبروں کے ذریعے سے بھی ان مراسم کی تعین کی جاتی ہے. تو انسان نے بھی جو مراسم ایجاد کیے ہیں اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں، دنیا کے اندر انسان کے ایجاد کردہ مذاہب جن کو ہم صوفیانہ مذاہب کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور موجود رہے ہیں ہمیشہ سے. ان میں بھی جب پرستش کے آداب اختیار کیے گئے ہیں تو یہی صورتیں ہیں. یعنی قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، آپ کسی کے لیے معتکف ہو جاتے ہیں، آپ کسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کسی کے سامنے کوئی چیز نظر کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں جن کو بالعموم انسان نے اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو اٹھایا ہے اور اپنے لیے خاص کر لیا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اگر انسان اس میں کوئی غلطی کر رہا تھا تو اس کی اصلاح کر دی ہے. یہ جو غلط فہمی ہے یہ دور کرنی چاہیے. میں تو بار بار اس جانب توجہ دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. اللہ کے دین کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. یعنی انسان کے اندر جو کچھ بھی پوٹینشیلی موجود تھا اس کا اظہار سیدنا آدم کی شخصیت میں ہوا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے مراسم اور حدود و قیود میں بدلنا شروع کیا ہے. چنانچہ بتدریج یہی چیزیں ہیں ڈیولپ ہو کر پھر نماز کی اور روزے کی اور ان صورتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کی تجدید کی گئی ہے، اس کو زندہ کیا گیا ہے. یعنی انبیاء کا دین جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اور جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے عرب میں بھی موجود تھا، اس لیے کہ سیدنا ابراہیم کی اولاد ہی ہے جس نے سرزمین عرب کو آباد کیا اور جو کعبے کے متولی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی تھی. تو وہاں جو دین ابراہیمی کی روایت تھی اس میں بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اسی طرح رکوع تھا، اسی طرح سجود تھا. یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں اور اس بات سے آپ واقف ہوں گے کہ جب کسی زبان میں کوئی لفظ وجود میں آتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے موجود نہ ہو جس کا وہ نام ہے یا کوئی تصور موجود نہ ہو جس کو وہ الفاظ دیے گئے ہیں. یعنی صلاۃ کا لفظ ہے، صوم کا لفظ ہے، یہ پہلے سے عربی میں موجود ہے، پہلے سے عربی زبان میں موجود تھے. اور ان کا اطلاق یا ان کا جو مصداق ہے وہ وہی ہے جو اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں. جی بالکل وہی ہے. ظاہر ہے اس میں کسی جگہ خرابی، جیسے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اب نماز کا لفظ جب اب بولتے ہیں تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ نماز کیا چیز ہے، لیکن اس میں کسی نہ کسی جگہ کوئی خرابی بھی لوگ پیدا کر دیتے ہیں. تو ان خرابیوں کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی ہے. ورنہ نماز لوگ پڑھتے تھے، روزہ لوگ رکھتے تھے اور بالکل اسی مفہوم میں روزے اور نماز کا لفظ جو عربی میں صوم اور صلاۃ کی بولتے بھی تھے. آپ نے تو فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو کیا جو قدیم انبیاء ہیں یعنی قدیم ادیان ہیں ان میں بھی یہ عبادات، یہ رسوم اسی طریقے سے موجود تھے؟ بالکل اسی طرح سے موجود رہی ہیں. نماز کے بارے میں تو خود قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ بیان کر دی. یہ بتایا ہے کہ ہم نے جب انبیاء علیہ السلام کو دین دیا تو ہر نبی کو ہم نے نماز کی تاکید کی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پہلی وحی کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ اقیم الصلاۃ علی ذکری. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے باب میں بھی یہ ذکر ہوا، سیدنا مسیح علیہ السلام کے باب میں بھی یہ ذکر ہوا. تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو دین دیا گیا تو اس دین میں جتنے احکام دیے گئے ان میں اولین حکم یہی نماز تھی. اسی طرح روزے کا ذکر آئے گا. روزے کی آیت ہی قرآن میں یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی ہم نے بالکل اسی طرح روزے تم پر فرض کیے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے تھے. تو اس وجہ سے تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بھی اسی کی شہادت ملتی ہے. قدیم ترین قوم جو دنیا میں ہے وہ عاشوری قوم ہے. سیدنا یونس علیہ السلام کی بعثت ان کی طرف ہوئی ہے اور سیدنا یونس علیہ السلام نے نینوا کے شہر میں ان کو خدا کا دین پہنچایا ہے. اگر آپ تورات میں بائبل میں دیکھیں تو صحیفہ یونا میں خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ جیسے ہی سیدنا یونس علیہ السلام کی تعلیم اور دعوت سے وہ لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تو بادشاہ سمیت سب
ٹاٹ پہن کر اور راکھ مل کے باہر آ گئے تاکہ توبہ استغفار کریں. اس دن منادی کی گئی کہ سب روزہ رکھیں گے. تو روزے کا تصور بھی اتنا قدیم ان کے اندر ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں بھی روزے کا بار بار ذکر آپ کو انجیل میں ملے گا. خود عربوں کے ہاں روزے کا ذکر ملتا ہے. اس وجہ سے روزہ، نماز، یہ تمام عبادات وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے انسانوں کے درمیان مشترک رہی. حامد صاحب، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. غامدی صاحب، آپ فرما رہے تھے عبادات کی تاریخ کے حوالے سے، جیسے کہ آپ نے بیان کیا. ہم تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اس میں ایک جس طرح کہ ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کے پہلو سے، یہ اکثر بیان کیا جاتا ہے اور یہ آیا بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ انسان کی رگے جاں سے بھی قریب ہے. یہ اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی اس کا یہ ایک سادہ جملہ ہے، یہ ایک ادبی جملہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہر وقت دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو انسان کچھ نہیں جانتا، جان بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یا تو وہ آپ کے حواس کی گرفت میں آ جائے، یا آپ عقلی طور پر اس کے بارے میں استخراج کر سکیں، استنباط کر سکیں، اور یا اپنے تخیل میں اس کی کوئی تصویر پیدا کر سکیں اور اس کو کوئی نام دے سکیں. یہ دوسرے کام بھی اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے ہاں کچھ نہ کچھ اس ذات یا اس شے کے متعلق معلومات ہوں، پہلے سے آپ کے علم میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انسان میں کچھ نہیں ہے، کائنات میں کچھ نہیں ہے. اس وجہ سے وہ ہمارے حیطہ ادراک میں نہیں آ سکتی. اس کو قرآن مجید نے بیان بھی کر دیا، یعنی ہماری عقل شعور میں نہیں آ سکتی. عقل شعور اس کو پوری طرح گرفت میں نہیں لے سکتے. ذات خداوندی کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں یہ بات قرآن نے خود بھی واضح کر دی ہے. اور جب کسی پیغمبر نے بھی یہ چاہا ہے کہ میں ذات خداوندی کا مشاہدہ کر سکوں تو ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اس کا تحمل نہیں رکھتے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، وہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر ان کو اس کا احساس بھی دلا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا تحمل تو پہاڑ نہیں کر سکتے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے شعور یا اپنے ادراک میں ذات خداوندی کو لا سکے. صفات الہی کا ہم کچھ تصور رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہم اس کو پہچانتے ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں. صفات الہی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو جاننے میں بھی ہمیں اس لیے آسانی ہوتی ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ پرتو ہمارے اندر موجود ہے. علم، حکمت، ان تصورات سے ہم کسی حد تک واقف ہیں. تو یہ جب بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ خدا کا علم، خدا کی حکمت، خدا کی تمام جو صفات ہیں وہ انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. انسان ان کی گرفت سے کہیں باہر نہیں ہے. اللہ کا ہمارے ساتھ ذاتی لحاظ سے کیا تعلق ہے اس کو ہم کسی طرح بھی نہیں جان سکتے اور نہ یہ اس کا بیان ہے. وہاں تو بات یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کی نگاہیں کبھی تمہارے اوپر نگران نہیں رہتی، یا تم کبھی اس کی گرفت سے باہر چلے جاتے ہو، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی تم سے غافل ہو جاتا ہے. ذات خداوندی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تم سے دور نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگرچہ تم دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ کہیں دور اطمینان کے ساتھ اپنے نظم و نسق میں مصروف ہے اور تم اس کی نگاہوں سے بچ کر کچھ اور کام کر ڈالو گے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہے. تم اس کو پکارتے ہو، تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے. تم اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اور اگر تم کسی موقع کے اوپر یہ سمجھتے ہو کہ ذات خداوندی سے کوئی چیز چھپا لو گے تو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے. اس کو بیان اصل میں کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے. اس میں ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے، سوء ادب ہو سکتا ہے یہ کہ یعنی فرشتے اللہ کو کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ یعنی رگے جہاں کے قریب ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے، ایک چیز سے واقف ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ایک طرح سے وسیلے کی ضرورت پیش آتی ہے، ذریعے کی ضرورت ہے؟ کہ یہ صرف سوال فرشتوں کے بارے میں نہیں ہے، جنات کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، خود انسانوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنایا ہے، ہم بھی اس کی ایک مخلوق ہے، ہمیں بھی ایک امتحان میں ڈالا ہے، ہمارے ساتھ بھی کچھ معاملات کو متعلق کیا ہے، جنات کے ساتھ بھی کیا ہے، اسی طرح فرشتوں کے ساتھ بھی کچھ معاملات متعلق کیے ہیں. تو یہ سوال ساری مخلوقات کے بارے میں پیدا ہوتا ہے. اس کا تعلق احتیاج سے نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا ظہور ہے. یعنی ذات خداوندی کے اندر جو تخلیقی فعالیت پائی جاتی ہے اس تخلیقی فعالیت کو ظہور پذیر ہونا ہے، اور جب وہ ظہور پذیر ہوگی تو نہایت ہی کمال پر ظہور پذیر ہوگی جیسے کہ ہوئی ہے. اس میں بے شمار مخلوقات ہیں جو وجود میں آ گئی ہیں. یہ خدا کی کسی احتیاج کو پورا کرنے کے لیے وجود میں نہیں آئی، بلکہ ان مخلوقات کے لیے اللہ کی رحمت کا ظہور ہو گیا، آخری درجے میں ظہور ہو گیا ہے. یعنی کسی شے کو وجود بخشنا یہ اس شے ہی پر احسان ہے اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اب جب
کچھ مخلوقات وجود میں آئیں گی تو ان کو کچھ ذمہ داریاں بھی دی جائیں گی، کچھ معاملات بھی ان کے سپرد کیے جائیں گے. تو یہ معاملات ہمارے بھی سپرد کیے گئے. زمین کا اقتدار ہم کو دیا گیا ہے، زمین کی بادشاہی ہمارے سپرد کی گئی ہے. اسی طرح کے کچھ معاملات وہ ہیں کہ جو دوسری مخلوقات کو بھی جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں ہم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنی کوئی ذمہ داری، اپنا کوئی فرض انجام دے رہے ہیں. یہ سورج چاند ستارے بھی خدائی کی مخلوق ہے اور یہ بھی اپنی اپنی ڈیوٹی، اپنا اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اسی طرح سے فرشتوں کے ذمے بھی کچھ کام لگا دیے گئے ہیں تاکہ وہ دوسری مخلوقات سے رابطہ پیدا کر سکیں. پھر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو برال برا ہے. اس پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو خدا کی مثال قرار دیا جا سکے. انسان یا دوسری مخلوقات براہ راست اگر اس سے معاملہ کریں تو اپنے عجز کی وجہ سے وہ یہ معاملہ نہیں کر سکتی. تو وسائط کی ضرورت پڑ جاتی ہے تاکہ ایک طرف ایسی مخلوقات ہوں جو نسبتاً قریب ہو سکے ذات خداوندی کے، اور دوسری طرف ہمارے جیسی عاجز مخلوقات کے ساتھ رابطے کی صورت بھی نکلے. یعنی انسان کا معاملہ چونکہ یہ ہے کہ وہ تحمل نہیں کر سکتا، تو فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ایک طرف اس عالم لاہوت کے ساتھ کچھ تعلق رکھتے ہیں تو وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام لے لیتے ہیں، دوسری طرف ہم عاجز انسانوں تک پہنچ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام لے لیتے ہیں، دوسری طرف ہم عاجز انسانوں تک پہنچانے کی خدمت بھی انجام دے دیتے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں جو ہماری احتیاج، ہماری ضرورت سے پیدا ہوئی ہیں اور ہماری اپنی تخلیق کیوں ہوئی ہے، خدا کی رحمت ظہور پذیر ہو گئی ہے. ذات خداوندی نے اپنی تخلیقی فعالیت کا اظہار کیا ہے. خالق کا مخلوقات کو بنانا بجائے خود اس کی صفت کا ظہور ہے، اور یہ جس کے اندر بھی کوئی صفت پائی جائے گی وہاں اس کا ظہور ہوگا. ہمیشہ جو چیز وجود پذیر ہوتی ہے وہ اپنے خالق کی محتاج ہوتی ہے، خالق کو اس کی کوئی احتیاج نہیں. اسی اللہ تعالیٰ کے تعلق کے پہلو سے ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ یعنی ہم اکثر یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق حقیقی ہونا چاہیے. یہ عشق حقیقی خاص طور پر پروردگار کے ساتھ عشق کا لفظ سوٹ کرتا ہے؟ یہ لفظ تو قرآن نے استعمال نہیں کیا. یہ لفظ الہامی صاحب میں بھی کہیں استعمال نہیں ہوا. وہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے محبت ہے. محبت ایک بڑا پاکیزہ جذبہ ہے اور اس کا اظہار ہمارے اپنے تعلقات میں بھی ہوتا ہے. ماں کے ساتھ ہوتا ہے، باپ کے ساتھ ہوتا ہے، رشتہ داروں اعزاء کے ساتھ ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے. محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے جذبات اور احساسات کو کسی سے متعلق محسوس کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو جذبہ التفات کا جذبہ ہے. یہ جہاں کہیں بھی تعلق ہوگا وہاں خود بخود ظہور پذیر ہو جائے گا. لیکن یہ چھوٹا لفظ لگتا ہے ذرا عشق کے مقابلے میں. عشق تو لگتا ہے نا کہ ایک بڑا کام کیا جا رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑا بنا لیا، ورنہ تو یہ بات شاید غلط نہیں ہے کہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. بات یہ ہے کہ محبت تو کچھ قاعدوں و ضابطوں کے اندر اپنا اظہار کرتی ہے، لیکن جب یہ محبت جنون کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اپنے حدود سے بڑھ جاتی ہے تو عشق میں بدل جاتی ہے. عشق تو پھر حدود و قیود کا پابند نہیں رہتا. بارگاہ خداوندی کا معاملہ یہ نہیں ہے. یعنی وہ کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے حضور میں آپ کو جانا ہے تو کچھ آداب ہوں گے اس بارگاہ کے، ان کا لحاظ کر کے جانا ہے. وہاں آپ مجنونان حرکتیں نہیں کر سکتے. یہ بات کہ با خدا دیوانہ باش، اس طرح کی باتیں جن لوگوں نے کہی ہیں وہ نہ قرآن مجید سے واقف تھے اور نہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کے آداب سے واقف تھے. ذات خداوندی کے ساتھ ہمارے معاملے میں محبت کا اظہار تو ہو سکتا ہے، اور اس اظہار کے اسالیب بھی خدا نے خود مقرر کر دی ہیں تاکہ اس میں کہیں حدود سے تجاوز نہ ہو. اگر عشق کا معاملہ ہوگا تو اس میں تو انسان اپنے حدود سے تجاوز کرے گا، اور ایسا تجاوز ہوا ہے جن لوگوں نے اس لفظ کو استعمال کیا. اس لیے الہامی مذاہب میں یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کیا جاتا، نہ انبیاء علیہ السلام نے کبھی اس کو استعمال کیا. یہ عربی زبانی کا لفظ ہے؟ عربی زبانی کا لفظ ہے. عربی زبانی کا لفظ ہے، لیکن کبھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا. اور صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا، نا یہ تورات اور انجیل اور زبور میں بھی کہیں استعمال نہیں ہوا. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق آخری درجے میں محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ وہی محبت ہوتی ہے کہ جو محبت ان قاعدوں اور حدود کی پابند رہتی ہے جو اس بارگاہ کے شائع نشان ہے. اس پروردگار کے ساتھ ہم جو تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں وہ قائم بھی ہے. اس کے استمرار کے لیے، دوام کے لیے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کسی وسیلے کی، کسی ذریعے کی، کسی واسطے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، ہماری ہر بات کو سنتا ہے. ہم اس کے سامنے اپنی عرضداشت خود پیش کر سکتے ہیں. اس لیے ایک ہی وسیلہ ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور وہ وسیلہ خود قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. یعنی ایک یہ کہ آدمی کا خدا کے ساتھ دل جڑا ہوا ہو، اس کے بغیر صبر پیدا نہیں ہو سکتا. اور دوسرے یہ کہ وہ آداب کے ساتھ بارگاہ میں حاضر ہو جو خود خدا نے مقرر کیے ہیں، اور وہ نماز سے بہتر کسی صورت میں ہو نہیں سکتا. ہم جیسا پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
یہ جو دوسری چیز ہے یہ انسانیت کی ہمیشہ ضرورت ہے. اس کے بغیر تو آپ کسی علم کو نہیں سیکھ سکتے. انسان ہمیشہ سے تربیت بھی پاتا ہے, تعلیم بھی پاتا ہے, اور یہ پچھلی نسلیں اگلی نسلوں کو دیتی ہیں, بڑے چھوٹوں کو دیتے ہیں. اور جو ہم سے علم میں, فکر میں, تربیت میں برتر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اس کو وسیلے سے تعبیر کرنا مناسب نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جو کام انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اس کو اٹھا کر خدا تک پہنچنے کے ذریعے کی حیثیت دے دی گئی ہے, اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. یہ ساری ضرورتیں انسان کے جبلی اور فطری تقاضوں سے پیدا ہوتی ہیں. ہوتا صرف یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے حدود سے آگے بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو وسیلہ چاہیے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم خدا سے کچھ کہنا چاہیں, دعا کرنا چاہیں, اپنی ارزداشت پیش کرنا چاہیں, اس کے لیے کسی کے حضور میں جانا پڑے گا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق پیدا ہوتا ہے اور یہ اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم, اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ کی معرفت جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ اساتذہ سے رابطہ کرتے ہیں. ان اساتذہ کو آپ مرشد کے لفظ سے تعبیر کر لیں, ان کو کسی اور لفظ سے تعبیر کر لیں. لفظ کی بحث بھی کوئی اہم بحث نہیں ہے, لیکن اس کا دائرہ بالکل الگ ہے اور یہ دائرہ بالکل الگ ہے. لیکن ان کے پاس جب ہم خصوصی دعاؤں کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا ہے, وہ اللہ کے برگزیدہ ہیں, تو یہاں تک معاملہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ, میں نے تو عرض کر دیا کہ ہمیں کسی استاد کے پاس جانا ہی اس لیے چاہیے کہ ہم اس سے علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, تربیت پانے کے لیے جا رہے ہیں, تہذیب سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی ان معاملات کے لیے اساتذہ سے رجوع کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے, آپ کو مناجات کرنی ہے, اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے براہ راست آپ اپنے خداوند کے حضور میں اپنی عرضداشت پیش کرتے ہیں. اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ایک ہی چیز چاہیے, خدا سے سچا تعلق چاہیے, اور اس کا سب سے بڑا اظہار نماز کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی نماز آپ پڑھیں تو اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کر لیں. ایک طرح سے آپ نماز پڑھیں گے, آپ ذکر کریں گے, آپ تسبیح کریں گے, آپ اپنے جذبات خدا کے سامنے پیش کریں گے, آپ اپنی آرزوئیں اس کے سامنے رکھیں گے, تو خدا کے ساتھ بات کرنی ہے آپ کو, یا خدا تک اپنے جذبات پہنچانے ہیں. ان کے لیے کسی واسطے اور کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. لیکن خدا تک اپنے جذبات پہنچانے کے لیے ہم کیا الفاظ اختیار کریں, ہم کس طریقے سے اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں اپنی بات پیش کرنے کے قابل بنائیں, یہ ہمیں انبیاء علیہ السلام نے بتایا ہے. تو اس لحاظ سے خدا تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام بنے ہیں, لیکن علم کے لحاظ سے, نہ کہ دعا و مناجات کے لیے. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں وہ علم ملا ہے کہ جس علم کی روشنی میں ہم اپنے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں, ہم نقطہ نظر کی اصلاح کرتے ہیں, ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں. تو آپ وسیلے کا لفظ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے یقیناً استعمال کیا جائے گا, کیونکہ اس وسیلے کے بغیر تو انسان کچھ نہیں سیکھتا. اس لحاظ سے تو والدین بھی وسیلہ ہے, استاد بھی وسیلہ ہے, اس لحاظ سے پوری انسانیت کی تاریخ وسیلہ بنتی ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب مذہبیات کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کا کسی کو وسیلہ بنایا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا سے جب دعا کرنا چاہوں, مناجات کرنا چاہوں, کچھ مانگنا چاہوں, کچھ لینا چاہوں, کچھ دینا چاہوں, اس کے لیے مجھے کسی کے پاس جانا پڑے گا. نہیں, ایسی کوئی ضرورت نہیں. اس کو پھر اختیار کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگ عام طور پر یعنی مزاروں پہ جاتے ہیں, درباروں پہ جاتے ہیں, خانقاہوں پہ جاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے, ہم جا کے دعا کریں گے, مانگیں گے چاہے اللہ ہی سے, لیکن ایک توسط بن جائے گا اور وہاں کی برکات کے نتیجے میں ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی جو ہم اس دنیا میں چاہتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیے, انبیاء علیہ السلام اسی لیے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سے کچھ ہستیوں کا انتخاب کیا تاکہ وہ صحیح علم آپ کو دے دیں, خدا تک پہنچنے کا صحیح طریقہ آپ کو بتا دیں. کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا تک پہنچنے کا طریقہ تو جاننا ہوگا نا. یہ جاننے کے لیے آپ انبیاء کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس کو اگر آپ لوگوں کو بتا دیں, اس سے واقف کرا دیں, اس کی تعلیم دے دیں, تو پھر اس طرح کی باتیں نہیں ہوگی. جو طریقہ ہمیں انبیاء علیہ السلام نے بتایا ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ آپ نماز میں خدا کے قریب ہوتے ہیں, نماز کے ذریعے سے آپ اس کے حضور میں جاتے ہیں, آپ اچھے اعمال کا وسیلہ لے کے اس کے حضور میں جاتے ہیں. یہ وسیلے ہیں جو خدا کے حضور میں اختیار کیے جاتے ہیں. اس سے تقرب کے وسائل اصل میں ہمارے اچھے اعمال ہیں, ہمارا اچھا رویہ ہے, ہمارے اندر کا خضوع ہے, ہماری داخلی کیفیات ہیں, اور ہمارا اپنے پروردگار کے ساتھ ایک زندہ تعلق میں وابستہ ہونا ہے. یہ چیزیں وسیلہ بنتی ہیں. اگر وسیلے ہی کا لفظ اختیار کرنا ہے, اس میں کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ اتنی بات بالکل درست ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور میں کوئی درخواست پیش کریں, تو ہم اپنے کسی بڑے کسی بزرگ سے بھی یہ درخواست کر دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے خدا کے حضور میں یہ درخواست کر دیں. اس میں در حقیقت کسی کو وسیلے کے طور پر پیش کرنا نہیں ہوتا, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ درخواست دینی ہے تو یہ درخواست ہر طرف سے بارگاہ میں چلی جائے, اور یہ درخواست جب جائے گی تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو
پسند فرمائیں گے اور اس کو قبول فرمائیں گے. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تعلیم دی کہ جو لوگ بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، اس زمانے میں جب حضور دنیا میں موجود تھے تو وہ خود بھی اللہ سے استغفار کریں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بھی ان کے لیے استغفار کیجئے. تو یہ جو استغفار ہے یہ ہر مسلمان بھائی دوسرے سے درخواست کر سکتا ہے کہ آپ بھی میرے لیے کہیے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جی آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. جی. تو یہ دعا کی درخواست ہے، یعنی اس میں کسی کو وسیلہ نہیں بنایا جا رہا. دعا کی درخواست ہے، خدا کے حضور میں ایک عرضداشت پیش کرنی ہے. میں خود پیش کر رہا ہوں، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میری طرف سے پروردگار کے حضور میں یہی بات پیش کر دیجیے. تو دونوں خدا کے پاس براہ راست پہنچ رہے ہیں. ہاں جی صاحب، بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. بہت اہم سوالات پر آج ہم نے گفتگو کی ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. منظور الحسن کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.